بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء رابع کا سبق نمبر 70 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وَأَخْبَرَ بِالْغُیُوبِ فِي مَوَاضِعَ كَثِیرَةٍ سے لے کر وَهَذَا مُضَافٌ إِلَى الْبَشَارَاتِ الَّتِي تک۔ طلاب کرام عزیز آج کے درس میں جو نکات محور گفتگو قرار ہوں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی مقامات پر غیب کی خبریں بتائیں، ان اخبار غیب میں سے کچھ کو یہاں پہ بیان کیا جائے گا۔ نمبر 2، آیت اللہ محمد جواد بلاغی نے بعض معجزات کی جانب اشارہ فرمایا ہے، ان معجزات کو بھی یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ وَأَخْبَرَ بِالْغُیُوبِ فِي مَوَاضِعَ كَثِیرَةٍ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیوب غیب کی جمع ہے، غیب کی خبریں بتائی ہیں بہت سارے مقامات پر، اور جو خبریں بتائی ہیں پہلے سے ہی بتائی ہیں وہ اسی وقت یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بالکل جس طرح سے بتایا ہے اسی طرح سے رونما ہوئی ہیں۔ کما اخبر، اب ان کی چند مثالیں، کما اخبر بقاتل حسین علیہ السلام وموضع الفتق به فقتل فی ذلک الموضع، جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کے شہید ہونے کی خبر بتائی اور ان پر حملہ کس طرح سے ہوگا، فلاں صفت کے اوصاف، فلاں صفت کے انسان ان پر حملہ آور ہوں گے، اور فلاں مقام پہ امام حسین علیہ السلام کو فلاں زمین پر قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ یہ تمام خبریں بتائی اس وقت جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ نمبر 2، اخبر بقتل ثابت بن قیس بن شماس فقتل بعدہ علیہ السلام فقتل بعدہ علیہ السلام۔ دوسری کہ نبی اکرم نے یہ غیب کی خبر بتائی کہ قتل کیا جائے گا ثابت بن قیس بن شماس کو، تو پھر جب نبی اکرم نے بتا دیا تو نبی اکرم کے بتانے کے بعد، نبی اکرم کے بعد وہ قتل ہو گئے اور وہ خبر سچ ثابت ہوئی۔ نمبر 3، اخبر بفتح مصر، نبی اکرم نے مصر کے فتح کی خبر دی کہ مصر کو مسلمان عنقریب فتح کریں گے۔ وَأَوْصَاهُمْ، اور مسلمانوں کے نبی اکرم مسلمانوں کو وصیت کی بالقبط، قبطیوں کے بارے میں کہ خیرہ، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحْمًا، چونکہ ان کے ساتھ ایک تو پیمان ہے، ان کے ساتھ قرارداد ہے ہماری امنیت والی، دوسرا ان کے ساتھ رشتہ داری ہے۔ وَأَخْبَرَهُمْ بِإِدَّعِ مسیلمۃ النبوۃ بالیمامۃ، اور نبی اکرم نے مسلمانوں کو بتایا کہ مسلمہ کذاب نامی سے ایک شخص آئے گا جو کہ دعوی نبوت کرے گا یمامہ میں۔ دوسرا وَإِدَّعِ الْأَنْصَى النبوۃ بِصَنْعَا، اور انسا نامی شخص دعوی نبوت کرے گا صنعاء میں۔ وَأَنَّهُمَا سَيُقْتَلَانِ، اور یہ دونوں جو دعوی نبوت کریں گے ان کو عنقریب قتل کیا جائے گا۔ نتیجے میں فقتل فیروز دیلمی الانصا قرب وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم کے وفات کے قریب ہی فیروز دیلمی نے انصا کو قتل کر دیا جس نے دعوی نبوت کیا تھا۔ وقتل خالد بن ولید مسیلمہ تھا، اور خالد بن ولید نے مسیلمہ کو قتل کر دیا۔ ایک اور غیبی خبر، وَأَخْبَرَ علی علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بتایا، خبر دی بخبر ذی صدیت وسیاتی، کہ ذی صدیت صاحب پستان قتل کرے گا آپ کو، اور جس کا واقعہ آ رہا ہے، قصہ آ رہا ہے۔ ایک اور خبر، وَدَعَا عَلَىٰ عَتْبَةَ ابن ابی لہب، عتبہ ابن ابی لہب کو بد دعا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لما طلع علیہ السلام، جب نبی اکرم یہ تلاوت کر رہے تھے وَالنَّجْمِ فقال عتبہ، تو عتبہ ابن ابی لہب کہتا تھا کفرت برب النجم، یہ جو وَالنَّجْمِ جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، میں اس کے بارے میں انکار کر رہا ہوں، کفر کر رہا ہوں، اس کو نہیں مان رہا۔ بد دعا کے نتیجے میں دعا بتسلیط قلب اللہ علیہ، کہ خدا متعال نے اس پر ایک کتے کو مسلط کیا۔ فخرج عتبہ الی الشام، پھر
یعنی ان کے جو کتے اس نے پالے ہوتے وہ ایک حملہ آور ہوا اس پر. پھر وہ اتبا گیا شام فخر اسدو. پھر راستے میں جب شام جا رہا راستے میں ایک شیر نکلا فرتعد فرائسہ اور اس کے اعضاء لرزنے لگے. فقال له اصحابہ تو اس کو اصحاب اپنے پوچھنے لگے من ای شیء ترتعدو کس سے تم ڈر رہے ہو. فقال وہ کہنے لگا ان محمد دعا علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بد دعا کی. فاللہ ما اذلت السماء علی ذی لہجۃ اصدق من محمد. خدا کی قسم زیر آسمان میں نے صادق ترین شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا. فاحاط القوم بانفسهم ومتاعهم علیہ. پھر وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے اور اپنے مال و متاع کے ساتھ اس کا احاطہ کیا ارد گرد آئے. فجاء الاسد بال. پھر شیر آیا فلحس رؤوس واحد واحد ان میں سے ہر ایک کو سونگا حتی انتہا یہاں تک کہ اس تک پہنچا. فزغمہ زغمتن ففزع منہ ومات. اور پھر وہ چیخنے لگا پھر اس کی چیخ سے وہ ڈر گیا اور اس ڈر کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا. ایک اور غیبی خبر وَأَخْبَرَ بِمَوْتِ النَّجَاشِ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے مرنے کی خبر دی کہ نجاشی انقریب مرے گا اور مر گیا. وَقُتِلَ زید بن حارثہ بِمَوْتَةَ. جنگ موتا میں نبی اکرم نے یہ خبر دی کہ مارا گیا قتل کیا گیا زید بن حارثہ کو. فَأَخْبَرَ الْإِسْلَامُ بِقَتْلِ فِي الْمَدِينَةِ. اور یہ کب خبر دی نبی اکرم نے زید بن حارثہ کے مرنے کی شہید ہونے کی خبر دی مدینہ میں قتل ہونے کی. وَأَنَّ پھر ان کا جو پرچم ہے ان کے ہاتھ میں تھا. وَأَنَّ جَعْفَرًا أَخَذَ رَأْيَتَ. پھر جعفر نے وہ پرچم تھام لیا ہے. ثم قال اس کے تھوڑے عرصے بعد نبی اکرم نے قُتِلَ جعفر. پھر جعفر کو بھی قتل کیا گیا. ثم توقف وقفة تھوڑا سا توقف کیا. ثم قال پھر فرمایا وَأَخَذَ رَأْيَتَ عبداللہ بن رواحہ. عبداللہ بن رواحہ نے پرچم تھام لیا ہے. ثم قال اس کے تھوڑے عرصے بعد فرمایا وَقُتِلَ عبداللہ بن رواحہ. پھر عبداللہ بن رواحہ کو بھی قتل کیا. وقام علیہ السلام. پھر نبی اکرم اٹھے الی بیت جعفر. جعفر کے گھر گئے. وَإِسْتَخْرَجَ وَلَدَهُ. پھر ان کے بچوں کو بلایا. وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ. یہاں تک کہ آنسو بہنے لگے. وَنَعَا جَعْفَرًا إِلَى أَهْلِهِ. اور پھر جعفر کی جو خبر تھی وہ حالات گزرے سے اس پہ شہادت کے وہ ان کے اہل خانہ کو بتایا. ثم ظہر الامر. پھر اس کے بعد جب مسئلہ ظاہر ہوا کشف ہوا تو ایسا ہی ہوا کما اخبر علیہ السلام جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. ایک اور غیبی خبر وقال لعمار. عمار یاسر سے فرمایا تقتلک الفئۃ الباغیۃ. عنقریب آپ کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. فقتلہ اصحاب معاویہ. پھر عمار یاسر کو اصحاب معاویہ کے لوگوں نے قتل کیا. اور والاشتہار حاضل خبر. اور یہ خبر اتنی مشہور تھی ان دور کے لوگوں کے درمیان کہ لم یتمکن معاویہ من دفعہ. اس خبر سے معاویہ اپنا دفاع کرنے کی قدرت نہیں رکھ سکتا تھا. واحتال علی العوام. پھر دھوکہ دیتا عوام کو. فقال کہتا تھا قتل من جاء به. اصل میں تو اس کو قتل اس نے کیا جس نے گھر سے نکال کے اس کو جنگ میں بھیجا. فعارضہ ابن عباس. ابن عباس پھر معاویہ پہ اشکال کیا. وقال ابن عباس نے فرمایا لم یقتل للکفار اذن حمزہ. پھر اگر ایسے ہے تو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ کو بھیجا تھا تو پھر کافروں نے ان کو قتل نہیں کیا. وانما قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بلکہ نبی اکرم نے کیا. لأنه هو الذي جاء به إليهم حتى قتلوا. چونکہ نبی اکرم نے اسے جنگ میں بھیجا تھا تاکہ وہ کافر اسے قتل کریں. تو پھر وہ مبہوت ہو جاتا تھا ابن عباس کی بات سننے سے. وقال لعلی علیہ السلام. نبی اکرم نے مولا علی سے فرمایا ستقاتلوا بعد الناکسین والقاسطین والمارق. نے علی میرے بعد عنقریب تم ناقصین سے جنگ کرو گے, قاسطین سے جنگ کرو گے, مارقین سے جنگ کرو گے. فالناقصون طلحۃ وزبیر. ناقصون ناقص یعنی توڑنے والے. بیعت کو جو توڑنے والے ہیں طلحہ و زبیر ہیں. لأنہما بايعها ونكث. چونکہ دونوں نے علی علیہ السلام کی بیعت کی اور پھر بیعت کو توڑ دیا, خود کو خارج کر دیا ان کی بیعت سے. والقاسطون هم الظالمون. قاسط یعنی جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو, ظالم. وہ کون ہے؟ وہ معاویہ و اصحابہ.
یعنی طلحہ زبیر سے بھی جنگ کرے گا، معاویہ اور ان کے لوگوں سے بھی جنگ کرے گا، لأنہم ظلمۃ بغاتن، کیونکہ ظالم ہیں، باغی ہیں معاویہ اور صحابہ معاویہ، والمارقون هم الخارجون عن الملت وهم الخوارج، اور مارکون وہ لوگ ہیں جو ملت اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، جن کا نام ہے خوارج، یعنی جنگ نہروان جن کے ساتھ ہوئی۔ ثم قال العلامۃ الحلی قدس سرہ، اس کے بعد علامہ حلی فرماتے ہیں هذه المعجزات بعض ما نقل، یہ کچھ یہ معجزات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کچھ تھے، وقتصرنا علی هذا القدر، اس مقدار پر ہم نے اکتفا کیا، لکثرت ہے، چونکہ بہت زیادہ ہیں، وبلوغ الغرض ہے بہذا، اور مقصد ادا ہو جاتا ہے، مقصد پہنچ جاتا ہے ان معجزات کو نقل کرنے کے ذریعے سے۔ وقد اوردنا معجزات اخرى منقولۃ فی کتاب نہایت المرام، اور اس کے علاوہ دیگر معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں جو نقل کیے گئے کتاب نہایت المرام میں، اگر دیکھنا ہے تو اس میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، حوالہ ہے اس بات کا کشف المراد صفحہ 355 سے 357 تک۔ وَأَيْضًا أَشَارَ إِلَى بَعْضِ الْمُعْجِزَاتِ آیت اللہ الشیخ محمد جواد البلاغی، بعض معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیخ محمد جواد بلاغی نے بھی ذکر کیا ہے، وَأَنَا أَذْكُرُ مِنْهَا، شارح مطلب میں ان معجزات میں سے ذکر کرتا ہوں، ما ان معجزات کو لم ينقلہ العلامۃ الحلی، جن معجزات کو علامہ حلی نے نقل نہیں کیا، قال پھر فرمایا فمنها، ان معجزات میں سے ایک تذلیل الغمامۃ لہ فی مسیرہ، کہ ابر نے، بادل نے سایہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ راستے سے چل رہے تھے۔ نمبر 2، وَإِلْتِصَاقُ الْحَجَرِ بِكَفِّ أَبِي جَهْلٍ لَمَّا أَرَادَ أَن يَرْمِيَ بِهِ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارنا چاہتا تھا ابو جہل، تو وہ جیسے ہی پھینک رہا تھا، پھینکنے کا ارادہ کیا، وہ اس کے ہاتھ سے چپک گیا۔ وَنَسِجَ الْعَنْكَبُوتُ، جب غار حرا میں گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عنکبوت مکڑی نے وہ جال بنا لیا، وَتَفْرِيخُ الْحَمَامَ فِي سَاعَةٍ عَلَى بَابِ الْغَارِ، اور دروازے غار حرا کے دروازے پر اسی وقت ہی جب نبی اکرم گئے اور اس نے حمامہ نے اپنے انڈے وغیرہ دے دیے یا گھونسلہ بنا لیا۔ والنزول، ایک اور خبر، والنزول قوائم مہر سراقہ بن مالک بن جشعم المدلجی فی الارض، کہ اس کے اس شخص کے یعنی سراقہ بن مالک بن جشعم المدلجی کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں گرداب میں چلے گئے زمین کے، وخروج بدعاہ لما تبعہ، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کی اور اس نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں گا، تو پھر ان کی دعا سے وہ اس دلدل سے گھوڑا نکل کے آیا۔ ایک اور موضوع، وَمَسْحٌ عَلَى زَرْعِ الْأَنْزِ الْحَائِلِ، ایک بکری یا بھیڑ کے اوپر نبی اکرم نے اپنا ہاتھ رکھا، مس کیا، حتی در لبنہا، اس میں پہلے نہیں تھا، دودھ خشک تھا، یہاں تک دودھ آنے لگا، ورطا منہ، اور اس دودھ سے سب نے پیا، وقضا شاۃ ام معبد وغیرہ، اس طرح ام معبد کے بھیڑ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا اور وہ اس نے دودھ دینا شروع کیا۔ ایک اور خبر یا معجزہ، وردہ لعین قتادہ بن نعمان الى موضعها بعد ما قلعت فصارت احسن عینیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ بن نعمان کی آنکھ جب نکل چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، ضائع ہو چکی تھی، تو نبی اکرم نے اس کی آنکھ کو واپس لوٹایا، اس طرح سے کہ جب واپس لوٹائی نبی اکرم نے اس کی آنکھ، تو پھر وہ پہلے والی آنکھ سے بھی بہتر تھی۔ وَإِبْرَاءُ الْمَجْزُومِ مِنْ جَهِينَةٍ بِمَسْحِهِ بِالْمَاءِ الَّذِي تَفِلُّ فِيهِ، نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شفایاب کیا اس شخص کو جو کہ جزام کے برز میں تھا، قبیلے جہینہ میں سے، وہ اس طریقے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی، ایسا پانی جس میں لعاب دہم ڈالا، اور وہ اس کو کہا کہ اس کو آپ اپنے بدن پہ چھڑکیں، تو جب اس نے اپنے بدن پہ چھڑکا تو وہ اس سے شفایاب ہو گیا۔ وَإِبْرَاهُ رِجْلَ عَمْرِ بْنِ مُعَاذ يَوْمَ قُطِعَتْ إِذْ تَفِلُّ فِي عَلَيْهَا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک کیا عمرو بن معاذ کے پاؤں کو، جب پاؤں کٹ چکا تھا تو پھر
اس پہ جب لعاد و دہن ڈالا تو پھر اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا. وَيَدُ مُعَاذ بن عفرا فی بدر، اور ہاتھ جو کٹ چکا تھا معاذ یا زخمی ہو چکا تھا معاذ بن عفرا کا جنگ بدر میں، اس کا ٹھیک کیا. وَإِخْبَارُ فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ بِأَنَّ اللَّهَ كَفَاهُ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور نبی کرم کو خبر دی ہے قرآن کریم نے خداوند متعال نے کہ خدا ہی آپ کے مذاق اڑانے والے کے لیے کافی ہے بطور جواب. ایک اور وَبِظُهُورِهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور خبر دی ہے قرآن مجید نے کہ اس کا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہے تمام ادیان پر. ایک اور وَبِدُخُولِ الْمُسْلِمِينَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ وَمُقَصِّرِينَ، کہ مسلمان مسجد الحرام میں داخل ہوں گے امنیت کی حالت میں، سر منڈنے کی حالت میں اور ناخن کاٹنے کی حالت میں. وَبِغَلَبَةِ الرُّومِ فِي بِضْعِ سِنِينَ، اور 9 سال کے اندر روم پہ غلبہ پائیں گے مسلمان. وَإِخْبَارُهُ مَحْصُورٌ فِي الشُّعَبِ، اور اس حالت میں کہ شعب ابی طالب میں محصور تھے خبر دی کہ بشان صحیفت قریش القاطعہ، کہ صحیف قریش کو چینٹیوں نے کھا لیا ہے سوائے نام خدا کے. وَإِخْبَارُ بِفَتْحِ الْمُسْلِمِ مصر وَالشام وَالعراق، نبی کریم نے خبر دی کہ عنقریب مسلمان فتح کریں گے مصر و شام و عراق کو، اور فتح کیا. وَمَوْتِ کسرا فی یومہ، کسرا کے مر جانے کے خبر دی اس دن میں، اور خبر دی وَأَنَّ فاطمۃ ابنتہ اول اہل لحوقاً بھی، کہ میرے خاندان میں سے سب سے پہلے جو میرے ساتھ آ کے آخرت میں ملحق ہوگی قبر میں وہ فاطمہ الزہرا السلام علیہ ہے. ایک اور خبر وَبِأَنَّ أَبَا ذَرٍ يَمُوتُ وَحْدَهُ، کہ اکیلے ان کو موت آئے گی، کوئی ساتھی نہیں ہوگا ابو ذر کے ساتھ. وَيَسْعَدُ بِدَفْنِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، اور پھر جائیں گے عراق کے کچھ لوگ ان کو دفن کرنے کے لیے. وَأَنَّ إِحْدَى، ایک اور خبر، إِحْدَى نِسَائِهِ تَنْبِحُهَا كِلَابُ الْحَوَابِ، حواب مقام کا نام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات میں سے ایک ہے جس پہ حواب کے کتے اس پہ اپنی آوازیں نکالیں گے. وَبِقَتْلِ عَلِيٍّ فِي شَهْرِ رمضان، ایک اور خبر دی کہ ماہ مبارک رمضان میں علی کو قتل کیا جائے گا. وَأَنَّ كَرِيمَةَ شریف تُخْضَبُ مِن دَمِ رَاسِهِ، اور ریش مبارک علی علیہ السلام کو، داڑھی مبارک کو ان کے خون سے رنگین کیا جائے گا. ایک اور خبر دی کہ وَأَنَّ وَلَدَهُ الحسین علیہ السلام يُقْتَلُ بِكَرْبَلَاء إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، خبر دی کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو کربلا کی زمین پہ بے جرم و خطا قتل کیا جائے گا، اور تمام تفصیلات کربلا کے واقعے کی بیان کی. وَمِن مُعْجِزَاتِ اسْتِجَابَةِ دُعَائِهِ، معجزات نبی اکرم میں سے ایک یہ ہے کہ ان کی دعا قبول ہوتی تھی. وَسَقِّ الْمَطَرِ بِاسْتِقَائِهِ فِي مَوَارِدِ كَثِيرَةٍ، اور وہ لوگ بہت سارے مقامات میں لوگ پانی پیتے تھے. وقد انحت کتب الحدیث و تاریخ موارد، معجزات صلی اللہ علیہ وسلم شمار کیا ہے حدیث و تاریخ کی کتابوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو، کافی معجزات کو، و کرامات و کافی کرامات کو، من نحو ما ذکرنا ہو، اس طریقے سے جس سے ہم نے ذکر کیا، وغیرہ اس کے علاوہ الی اکثر من 3000، یعنی 3000 معجزات سے زیادہ نقل کیے ہیں. وان الکثیر منها فی عصره وما بعده قسم المستفیض او المشہور او المتواتر، اور ان میں سے بہت سارے نبی اکرم کے دور میں تھے، ظاہر ہو کچھ بعد میں ہو، یہ مستفیض سلسلے استفادے کے ذریعے سے تھے، یا شہرت کے ذریعے سے تھے، یا تواتر کے ذریعے سے. ولیکن شارح مطرف عادت المصنفین الاقتصار علی سند المشیخۃ، مصنفین جن نے نقل کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو، انہوں نے اکتفا کیا ہے اساتید مشائخ، یعنی ہم نے اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے یا شیوخ سے سنا ہے کہ اس طریقے سے یہ معجزہ پیش آیا. یہ روی فقصت ہو ہذہ العادت فی ظاہر صوب روایت الاحاد، اور یہ ان کی روش مشیخہ والی روش ظاہر میں یہ روش پہنچ جاتی ہے، یعنی پہنا جاتی ہے لباس خبر واحد کا لباس، یعنی جو زناور ہے. لیکن الاعجاز المشترک بینہا الشاہد علی الرسالت یزید علی حد التواتر، لیکن وہ معجزہ جو مشترک ان کے درمیان وہ یہ ہے جو گواہی بنتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا، وہ اعجاز زیادہ ہے حد تواتر سے. حاد چیزائے کہ حاد بلکہ تواتر سے زیادہ ہے. وہ یبلغ درجۃ الذریات، بدیہات کے درجے تک پہنچ جاتا ہے. وہاں آپ
اس کو انتخاب کریں، لے لیں. ہی کتب الحدیث و تاریخ، اور یہی تمام موضوعات کتب حدیث و تاریخ کے اندر موجود ہیں. تو اللہ اکرم آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.